بلند آواز سے کہیں۔ اس کے پیچھے بھی ہسٹری ہے۔ ایک صاحب نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کر کے خلافت غصب کی، اور جب مدینے تشریف لائے مسجد نبوی میں محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھائی باجماعت، تو پنڈلیاں کانپ رہیں، ایک ہیبت تھی، اور پیچھے اس وقت کم سے کم کچھ بوڑھے صحابی زندہ تھے، ان کی بھی ہیبت تھی۔ تو ہیبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نماز تو پڑھائی، لیکن گھبراہٹ میں ہیبت میں بسم اللہ ہی پڑھنا بھول گئے۔ جب نماز ختم کی تو پیچھے سے لوگوں نے آواز دی، یا معاویہ سرقت من الصلاۃ، اے معاویہ تم نے نماز میں بھی چوری کی۔ یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے، یہ جملہ تاریخ میں، سرقت من الصلاۃ، نماز میں چوری، یعنی بسم اللہ۔ اب ظاہر دربار میں دیکھیے حکمرانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، باطل حکمرانوں کا، اس کو قرآن طاغوت کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ طاغوت۔ طواغیت کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں مانتے کہ غلطی ہو گئی، وہ اس غلطی کو ایک قانون بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے زرخرید محدثین اور فتویٰ نویس طلب کیے اور کہا کہ حدیثیں سناؤ لوگوں کو کہ رسول اللہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھا۔ چنانچہ ایک فقہ پوری ڈیولپ ہو گئی جس میں یہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ آہستہ سے پڑھنے کے معنی ہے کہ انہوں نے بھی، لوگوں نے غلط سمجھا تھا کہ بھول گئے تھے، دراصل انہوں نے آہستہ سے کہی، جو آج کے پولیٹیشنز کرتے ہیں۔ پولیٹیشنز کا کام غلطی کو چھپانے کے لیے قانون بنانا اور جھوٹی روایتیں گڑھنا، گڑھوانا، اس پہ مال صرف کرنا۔ تو ہر علامت کے پیچھے ایک تاریخ ہے، چھوٹی بات نہیں۔ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنا، اور تیسری علامت کیا ہے؟ خاک پر پیشانی رکھنا، قالین پر نہیں، خاک پر پیشانی رکھنا۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ زیارت الاربعین، حضرت امام حسین اسلام کے چہلوں کی زیارت الاربعین، 20 سفر چہلوں کی زیارت علامات مومن میں سے۔ یہ 4 علامتیں ہو گئیں۔ پانچویں علامت والصلاۃ کتنی؟ 51 رکعت نماز روزانہ، مومن کی علامت۔ 17 رکعت نہیں، 51 رکعت نماز مومن کی علامت ہے، منافق کی علامت نہیں ہے، وہابی کی علامت نہیں ہے، سنی کی علامت نہیں ہے، شیعہ کی علامت ہے۔ شیعہ کی علامت ہے 51 رکعت نماز۔ کیا ہے اسے 51 رکعت نماز کی تفصیل؟ صبح کی واجب 2 رکعت، اور اس واجب 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت سنت نافلہ، واجب سے پہلے صبح کا نافلہ، نافلہ فجر فریضہ فجر سے پہلے ہے، اور اس فریضہ فجر کی عظمت معلوم ہے آپ؟ فریضے کی نہیں، نافلہ فجر، نافلہ فجر کی فضیلت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جبل احد کی طرف۔ پہاڑ احد کا پورا سلسلہ ہے، وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی نہیں ہے، سلسلہ ہے۔ کہا یہ پورا سلسلہ احد اگر
سونے چاندی کا کسی کو مل جائے اور وہ اللہ کی راہ میں تصدق کر دے، اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا اس سے کہیں زیادہ ثواب اس 2 رکعت نافلے اور محمد آل محمد بلندر پیغمبر کی حدیث. تو یہ 4 رکعت ہوئی، 2 رکعت نافلہ سو، 2 رکعت فریضہ سو. اس کے بعد 8 رکعت نافلہ ظہر اور 4 رکعت فریضہ ظہر. وہ 8 رکعت جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 8 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد، وہ فریضہ. پھر اسی طرح 8 رکعت نافلہ عصر اور 4 رکعت فریضہ عصر. پھر 3 رکعت فریضہ مغرب پہلے ہے اور 4 رکعت نافلہ مغرب بعد. پھر 4 رکعت فریضہ عشاء پہلے ہے اور 2 رکعت بیٹھ کر نافلہ عشاء بعد. فریضہ عشاء پہلے. اس کے بعد 8 رکعت نافلہ شب تہجد. اس کے بعد 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر. یہ اتنی نمازیں ایک مومن شیعہ 12 موالی اہل بیت اہل مبدت کی پہچان ہے. اب آج جا کے تکیے پہ سر رکھ کے سوچئے گا ہم میں کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں. امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ہم سب منتظر ہیں، تڑپ رہے ہیں ان کے دیدار کے لیے. ہمارا تڑپنا اپنی جگہ، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری صورت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہماری صورت دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں؟ کتنا بڑا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ نہیں. اور ہم سب کہتے ہیں کہ آقا امام حسین، ہم اگر آپ کے زمانے میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم رکاب جنگ کرتے. کیا امام خود بھی ہمیں اپنی فوج میں شامل کرنا پسند کرتے یا نہ؟ امام محتاج تھوڑی تھے. یہ تو نہیں تھا کہ امام کو کوئی مل نہیں رہا تھا. صرف 72 نفوس تھے. تمام ملائکہ امام کی مدد کے لیے آئے، جن امام کی مدد کے لیے آئے، انبیاء امام کی مدد کے لیے آئے. امام نے کہا نہیں، یہ وقت نہیں ہے، ہم آپ کی مدد نہیں چاہتے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام یکا تنہا غریب تھے، لاچار تھے، کوئی مددگار نہیں تھا؟ زمین سے آسمان تک فوجیں موجود تھیں امام کی مدد. کیا تصور ہے امام کا؟ امام حسین علیہ السلام بے کس، آپ بے کس کر کے ماتم کرتے ہیں. اسی لیے ابھی دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. ہماری معرفت کتنی ہے، ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں اور امام کیا ہیں. معرفت میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے. ہائے بے کس امام، ہائے غریب امام، ہائے بیمار امام. ہمیشہ بیماری رہے، پوری زندگی چوتھے امام بیمار رہے، نام ہی بس بیمار امام پڑ گیا. غور فرمائیں، مصلحت الہی تھی کہ روز عاشور بیمار ہوئے، اس لیے کہ نور امامت کو باقی رہنا تھا، اس لیے کہ نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا تھا، اس لیے کہ محافظ دستہ زینبیہ کو باقی رہنا تھا. مصلحت الہی تھی. کیا پوری زندگی امام بیمار رہے کہ بس ان کا اور کسی لقب سے آپ واقف نہیں؟ بس ایک ہی لقب ہے، ہائے بیمار امام، ہائے بے کس امام. امام حسین بے کس نہیں تھے، ہماری بے عملی نے بے کس بنا دیا. نہ کل حسین بے کس تھے، نہ آج حسین بے کس ہیں. حسین کے ساتھ پوری کائنات تھی، کل بھی اور آج بھی. وہ فرشتے جو بدر میں پیغمبر کی مدد کے لیے آئے تھے، یا کربلا میں حسین کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے؟ آئے، جن آئے، ملک آئے، فرشتے آئے،
انبیاء آئے اور امام نے قبول نہیں کیا. جب ان کو قبول نہیں کیا ان کی عصمت کے باوجود، تو ہمیں کیا قبول کریں گے ہماری بے کرداری کے باوجود؟ کیسی آمادگی چاہیے؟ کہاں ہیں؟ کس خواب غفلت میں؟ مجھے یہ ناز ہو جائے کہ میں ایک